الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، یہ یکم شوال المکرم عید الفطر یعنی رمضان عید کا دن ہے۔ ہمارا یہ آج کا دن اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی جانب سے خوشی منانے کا دن ہے۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ اپنے حساب سے مناتے ہیں۔ میرے گھر شادی ہے، میں خوشی منا رہا ہوں۔ میرے گھر بچہ پیدا ہوا، میں خوشی منا رہا ہوں۔ میرے یہاں کوئی اور خوشی کا موقع آیا، میں خوشی منا رہا ہوں۔ لیکن ایک خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے، خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں خوشی مناؤ۔ اسی کو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ ہر قوم، ہر مذہب والے کے لیے کوئی مذہبی تہوار کا دن ہوتا ہے جس میں وہ مذہبی اعتبار سے خوش ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا یہ دن مذہبی تہوار کا دن ہے، مذہبی خوشی کا دن ہے۔ یہ دن ہم کو دیا کیوں گیا ہے؟ آج ہی کے دن خوشی منانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھا، اللہ کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہے، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا، عبادتیں کی، تراویح پڑھی، اللہ کی اطاعت کے کام کیے۔ یہ بہت بڑا فضل تھا اللہ کا، رحمت، برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھرا مہینہ ہمارا گزرا۔ اس خوشی میں ہم آج کا یہ دن عید الفطر کا دن مناتے ہیں کہ عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ اور ایک نیکیوں کے موسم کے ساتھ پورا رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے، اس لیے آج کے دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ دوسری وجہ، 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ اس جنگ میں 313 کا مختصر لشکر، اسلامی لشکر فتح یاب ہوا ہزاروں کے دشمنان اسلام والے لشکر پر۔ ایک مختصر جماعت کو اللہ نے خود پر توکل کرنے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے فتح یاب کیا۔ تو یہ جو عظیم فتح مسلمانوں کو ملی، اس کی خوشی میں عید الفطر کا دن منایا جاتا ہے۔ ایسے ہی 18 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور بغیر کسی جنگ کے ہوا۔ تو یہ جو عظیم فتح مسلمانوں کو ملی، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس خوشی میں آج کا یہ عید کا دن، خوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ تو ہماری خوش ہونے کی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی۔ اب اس خوشی کے دن میں خوش ہونے کا بھی ایک ڈھنگ ہے، ایک طریقہ ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والا اپنے مذہبی اعتبار سے جو خوش ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے، اس کا ڈھنگ اور طریقہ الگ ہوتا ہے۔ مسلمان کی شان،
مسلمان کے خوش ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے اغیار جب خوش ہوتے ہیں تو وہ اپنی خوشی میں بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو انسانیت کو تکلیف پہنچانے والی ہیں، جو سوسائٹی اور معاشرے کو تکلیف پہنچانے والی ہیں، اور ساری وہ چیزیں، ساری وہ باتیں کہ جو غیر انسانی کہلائی جا سکتی ہیں وہ کی جاتی ہیں، کیونکہ خوش ہو رہے ہیں، ہم کو خوش ہونا ہے. لیکن مسلمان جب اس کو خوش ہونے کے لیے کہا جاتا ہے اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کے خوش ہونے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتے ہیں وہ پوری دنیا کے ہر شہر کے ہر چوراہے پر، نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ چلو اس اللہ کی درگاہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف جو بہت فیاض ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو، جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. فرشتے فرماتے ہیں ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی جو مزدوری ہے، جو اس کا محنتانہ ہے، اس کو پورا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں تم گواہ ہو، میں نے اپنے بندوں کو ان کے روزوں کی تراویح کی برکت سے اپنی مغفرت کا پروانہ دے دیا. بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اپنی آخرت کے بارے میں آج کے دن، اپنی اس خوشی کے دن مجھ سے جو مانگو گے عطا کروں گا، اور اپنی دنیا کے بارے میں جو مجھ سے سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. میرے علو شان کی قسم، میرے ہوئے مرتبت کی قسم، میں تمہارے آج کی اس خوشی کے دن میں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، اور تمہیں قیامت کے دن کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا. تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا، بخشائے اپنے گھروں کو لوگوں. یہ عید کا منظر ہوتا ہے. مسلمان کی خوش ہونے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی درگاہ مسجد کی طرف آتا ہے، عیدگاہ کی طرف آتا ہے، دوگانا شکرانہ ادا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ خوش ہونے کا موقع دیا ہے، جس میں وہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے، اس کا یہ انداز ہوتا ہے خوش ہونے کا کہ اللہ کی بڑائی بیان کر کے یہ خوش ہو رہا ہے. پھر جب عید کی نماز سے فارغ ہو کر یا اپنے گھر جاتا ہے، اپنے علاقے میں جاتا ہے، اپنے ماحول میں جاتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ ڈرنگا پن نہیں کرتا، ایسے کام نہیں کرتا کہ جس سے انسانیت شرمسار ہو، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. مومن تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے اعضاء بدن سے کوئی دوسرا تکلیف میں مبتلا نہ ہو. یہ ایمان والے کی کوالٹی بتائی گئی، صفت بتائی گئی. ہم بھی جب خوش ہو رہے ہیں، اللہ نے خوش ہونے کا موقع دیا ہے، تو ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر خوش ہونا ہے. شریعت کے دائرے کو پھلانگنا نہیں ہے. وہ حرکتیں نہیں کرتی ہیں کہ جس سے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ ایسا ہوتا ہے اسلام، ایسے ہوتے ہیں مسلمان. نہیں، ایک میسج جانا چاہیے کہ اسلام اور مسلمان خوش ہوتا ہے تو ایسے پرامن طریقے سے خوش ہوتا ہے جس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، جس میں انسانیت کی پرواہ کی جاتی ہے، جس میں لوگوں کو سکون پہنچایا جاتا ہے، امن پہنچایا جاتا ہے. اور یہ تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر آپ اس کی تعلیمات کو غور سے مطالعہ کریں گے، اسلام کی تعلیمات کو، تو دل ہر بیٹھیں گے کہ واقعی کتنا خوبصورت مذہب ہے. آج کے ہمارے اس خوشی کے دن میں ہم پر ایک رقم عائد کی گئی، 4 قسم کے صدقات ہم پر متعین کیے گئے، جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں. یہ ہر صاحب نصاب پر ضروری قرار دیا گیا کہ اس کو اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ عید الفطر ادا کرنا واجب ہے.
گیہوں کے ساتھ ادا کرے، جو کے ساتھ ادا کرے، کھجور کے ساتھ ادا کرے، کشمش کے ساتھ ادا کرے. ہر ایک کا دام، ہر ایک کا ریٹ الگ ہے. اپنی وسعت کے مطابق اس کو نکالنا ہے تاکہ اس کا یہ فطرہ اس کے روزوں کا کفارہ بن جائے، اس کی کمیوں کی بھرپائی ہو جائے، روزوں کی کمیوں کی بھرپائی ہو جائے. اور دوسری وجہ فرمائی تاکہ مسکین کو، ضرورت مند کو مسلمان کے ساتھ خوش ہونے کا موقع ملے. یہ ہے مسلمان کی خوشی کہ وہ اکیلا خوش نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر بار کو لے کے خوش نہیں ہوتا، وہ پورے محلے، پوری سوسائٹی، پورے شہر، پورے ملک کی فکر کرتا ہے. میں خوش ہو رہا ہوں، میرے ساتھ میرا بھائی بھی خوش ہوگا. میرے گھر عید ہو رہی ہے، اس کے گھر بھی عید ہو رہی ہے. میرے یہاں پر میٹھا بن رہا ہے، اچھی ڈشز بن رہی ہے، اس کے گھر پہ بھی بننی چاہیے. اس کی فکر مسلمان کرتا ہے. اور آپ یہ سن کر اور زیادہ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. بدائع الصنائع نام کی بہت بڑی فقہ کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مسکین، ضرورت مند مسلمان آپ کے محلے میں ہیں، آپ نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا، اور آپ کے محلے میں کچھ غیر مسلم بھائی بہنیں بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، تو فقہ کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ اپنا فطرہ اس غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی خوش ہو. ایسا نہ ہو کہ پورا مسلم محلہ خوشی منا رہا ہے اور دو چار جو غیر مسلم بھائیوں کے گھر ہیں وہ غریبی کی وجہ سے، ان کے بچے نادر ہونے کی وجہ سے، للچائی نگاہوں سے مسلمان بچوں کے نئے نئے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ امنگ جاگ رہی ہے کہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی پہنتے. فرمایا ان کو بھی آپ فطرہ دے سکتے. یہ ہے اسلام اور اس کی تعلیمات. اتنا خوبصورت مذہب ہے، اکیلا خوش نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی، پورے معاشرے کو خوش کرنے کی فکر دلائی جاتی ہے. یہ امنگیں ہو، یہ شوق پیدا ہو، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے جذبات پیدا ہو. یہ جو خوشی کا دن عطا کیا گیا ہے، اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا ہے، شریعت کے دائرے کو پھیلانا نہیں ہے. ہر ایسی حرکت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس سے شریعت نے ہم کو منع کر رکھا ہے، جس سے اللہ نے ہم کو منع کر رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو منع کر رکھا ہے. ہر ایسی حرکت سے باز آنا ہے. انہی میں سے ایک چیز ہے بڑے بڑے بینروں کو لگانا، فوٹو کا لگانا. اسلام میں تصویر کشی حرام ہے. کوئی کر رہا ہے، کوئی اپنی مذہبی تہوار پر، اپنے کسی خاص موقع پر کر رہا ہے، وہ کرے. اسلام نے منع کیا، میں نہیں کروں گا. ڈی جے کا بجانا، بہت اونچی آواز میں گانے بجانا اور یہ دکھانا، یہ بتانا کہ آج ہمارا عید کا دن ہے، یہ غیر شرعی عمل ہے، شریعت کو توڑنے والی چیز ہے. مہینہ بھر آپ نے روزہ رکھا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری میں آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، رات کو اپنے معمول کے مطابق جو آپ سال بھر نمازیں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز، سنت، وتر، یہ پڑھ کے آپ فارغ ہو کے گھر جاتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں آپ نے ایکسٹرا 20 رکعت تراویح کی ادا کی. کیوں کی؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. کیوں کی؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو. ایسے ہی پورا سال یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، کوئی ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہونے پائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور یہ ان حرکتوں میں سے ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ڈی جے کا بجانا، بڑے بڑے بینروں کا لگانا، یہ اللہ کی ناراضگی والا کام ہے. آج اعلان ہو رہا ہے، عام مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے اعلان کروایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مسلمان ہے کہ اپنی مغفرت کے اس آنے والے مجدے کو، آنے والی صدا کو نعوذ باللہ نکار رہا ہے، ڈی جے بجا کر، بڑے بڑے بینر لگا کر. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی اس عید کی خوشی کو منائیں. اللہ کرے کہ ہم سمجھ پائیں کہ عید اصل میں ہوتی کیا ہے اور عید کی خوشی منانے کا طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ کیا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.